شب برات آ رہی مبارک رات، عبادت والی رات، رب کو منانے والی رات. تو جہاں جہاں جس کو موقع ملے اجتماعی عبادات کا وہاں کریں، ورنہ انفرادی عبادات کو اختیار کریں اور رب کو منانے کی کوشش کریں. دوران گفتگو نے ایک جملہ بھی کہا کہ بعض جگہوں پر مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہو جاتی ہے. تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ ہم بھی ایک آج تھوڑی سی نیت کریں. کچھ میں اس طرح فیل کر رہا تھا کہ ایک حقیقت بات یہ ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا ادب ہے، حضور کی ذات کا ادب ہے، تو حضور کے ذکر کا بھی ادب ہے، وہی ادب. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہم محفل میں بیٹھتے ہیں اور بڑے بڑے مطلب نعرے لگاتے ہیں یا جوش میں اشعار اس طرح کے پڑھتے ہیں کہ بھائی حضور کی بڑی نظر کرم ہے اس محفل پہ، حضور محفل ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو فرمانا چاہیں فرما سکتے ہیں، بڑی بات ہے. لیکن ایک چیز اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلی لائی اور یہ سوچئے کہ میں محفل میں بیٹھا ہوں، اگر اسی طرح کی محفل مجھے 1400 سال پہلے حضور کی ظاہری حیات میں میسر آتی، اگر میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوں تو کس طرح بیٹھا، تو میرا انداز کیا ہوگا. جب محفل میں آئیں گے سوچ کر آئیں تو انشاءاللہ یہ سوچ آپ کو محفل کا احترام، محفل کا ادب، تمام چیزیں سکھائے گی. اچھا، چونکہ سارے قریب کی جان پہچان کے لوگ بیٹھے تو ہم ڈسکس کریں. دیکھیں، ہم میں سے موبائل فون تقریباً سبھی کے پاس ہوگا، ایسا ہی. اور اس وقت جتنے احباب بیٹھے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ان کا موبائل فون جیب سے باہر ہے، ایسا ہی. اب جیسے یہ بچہ ہے موبائل یوز کر رہا ہے، اب مجھے بتائیں کہ اس کی کیا توجہ ہوگی محفل کی جانب، ہوگی. اسی طرح موبائل فون جب باہر ہوتا ہے، جیب سے جب باہر ہوتا ہے نا، تو یہ ایک نفسیاتی اثر ہے کہ کچھ میسج کال نہیں بھی آئی ہوگی نا تو ہر 2-3 منٹ کے بعد آپ اٹھائیں گے، اسے کھولیں گے، چھیڑ چھاڑ کریں گے. پھر ایسے ہی اب حضور علیہ السلام کی محفل کا وہی تصور باندھ کے رکھیے گا. ادب احترام ہمیں کس طرح کرنا چاہیے. موبائل ہے، ضرورت ہے، بیل بجے گی، کال اٹھائیں گے، بالکل اٹھائیں گے، سب کے پاس. لیکن محفل میں آئے تو جیب میں، گھر سے چلے وضو کر کے حضور کا ذکر سننے کے لیے تو مہربانی کر کے یار اس چیز کو تھوڑا سا ہمارے اندر ایک تبدیلی. دوسری ایک اور چیز، جب بھی محفل میں بیٹھیں تو اس محفل کے ماحول کا تھوڑا سا ادراک کریں. میں کہاں آیا، کہاں بیٹھ رہا ہوں، میرے یہاں بیٹھنے سے یا یہاں نہ بیٹھنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیا نقصان ہو سکتا ہے. محفل کا ادب یہ ہے کہ جب آپ محفل میں تشریف لائیں تو جتنا آگے آ کے بیٹھ سکیں اتنے آگے کے بیٹھیں. خصوصاً جیسے گھر کی محفل ہے تو گھر میں آپ آگے آ کے بیٹھیں، اس انداز میں بیٹھیں کہ ہم جب بیٹھے ہیں تو ہماری نگاہ گھر کے اندر نہ آئے. جیسے پردہ ہے ٹھیک، لیکن کچھ اینگلز ایسے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ براہ راست گھر میں نظر پڑ رہی ہوتی ہے. ان چیزوں سے احتیاط کریں. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ حتی الامکان جب آپ آگے بیٹھیں گے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں تکلف میں، ٹیک لگانے کے لیے، کسی بھی طرح سے. لیکن جو صاحب خانہ ہوتا ہے، اسپیشلی علی بھائی کی ڈائریکشن ہے، وہاں سے نکلتے ہیں یوں جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں یوں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب میزبان کسی اور کے گھر پہ بھی جائیں، چلے وہ تو ربط آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے، کہیں گے چلو آگے ہو جاؤ بھائی، تکلف میں بھی کہہ دیں گے، ہم بھی آگے ہو جائیں گے، برا نہیں منائیں گے. لیکن کسی نئے گھر میں جب ہم جائیں گے، اب اس میزبان کو آنا جانا ہے، وہ مروتاً کچھ کہہ بھی نہیں پائے گا، ہے کہ نہیں. تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ محفل میں آگے سے آگے بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی جگہ ہو، اور میزبان کو کوئی آنا جانا ہے تو وہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہی تمام چیزیں بات بری لگی ہو کوئی بات نہیں، دوبارہ کہہ دوں. ٹھیک ہے، چلیں ایک کلام پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں.